الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشعراء 25 سپارہ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں او prophet tell peoples I do not ask any wage in return for my prophethood except to love my near kin, except to love my near relatives۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت میں فرما رہے ہیں۔ اور ابن عباس he narrated that when the above verse was revealed, the companion asked, O Messenger of Allah, who are those near kin who loves Allah has made obligatory for us? Upon that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ali, Fatima, and their two sons, Hazrat Hassan and Imam Hussain, and he repeated this sentence thrice. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ قرآن میں ہمارے لیے فرض قرار دے رہا ہے کہ آپ ان سے محبت کیجئے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنی زندگی کی تمام جو میری محنتیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، میں ان پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہ اہل بیت اطہار کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے تو حضرت امام حسین آپ کی گود میں آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اور اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت اور یہ وہ اقرار ہے اور یہ پیار کا اظہار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار سے کیا کرتے تھے، اور حسن اور حسین کو کہا کرتے تھے کہ حسن اور حسین یہ سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said he who loves me and loves these two Al-Hassan and Al-Hussein and loves their father and mother, he will be with me in the paradise. This is the hadith from Sahih al-Tirmidhi that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے، علی سے، حسن اور حسین سے محبت کرے وہ قیامت کے دن مجھے اپنے ساتھ پائے گا، وہ اس کا شمار اللہ کریم جنت میں میرے ساتھ کرے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت ہی قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اتنا ہمارے اسٹرانگسٹ ایمان ہے کہ ہم میں ایمان والے وہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے عزت اور محبت کرتے ہیں۔
اسی چیز کو حضرت ابو ذر نے روایت کرتے ہیں کہ اور انہوں نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا تھا کہ لوگوں سن لو، میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو شہزادے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کو آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگایا کرتے تھے اور فرماتے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے حسن اور حسین یہ میرے نوجوانوں کے جنت میں سردار ہیں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان اہل بیت اطہار سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز مغرب ادا کروں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں، میں حذیفہ بن یمان تمہیں اجازت دیتی ہوں، آج تم اپنے نبی علیہ السلام سے میری اور اپنی بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز مغرب عطا کی اور میں انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ آقا علیہ السلام عشاء تک عبادت میں مصروف رہے، اور عشاء سے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے، اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے، تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ، کیا میرے پیچھے کوئی ہے جو اپنی والدہ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا چاہتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لب ہلنے سے پہلے دلوں کا حال جان لیتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے حذیفہ، آج پہلی مرتبہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو اس فرشتے نے آ کر مجھے سلام پیش کیا ہے، اور دوسرا بتایا ہے کہ فاطمہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ میری محبت کو پائے، میرے گھر والوں سے محبت کیا کرے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں کہ جن کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا، اور یہ وہی فاطمہ الزہرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم whenever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sometimes come home sad, she was the one who take care of him and she was used to give him a smile. and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوہ سے تشریف لاتے and she was the first one to welcome him, and when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he comes tired, she rubbed his back and makes him happy. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا it is a سیدہ فاطمہ الزہرا. So Allah subhanahu wa ta'ala made love of Allah equal love of the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرے۔ یہ اہل بیت اطہار، the family, the kings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم are those کہ جن سے ہماری آخرت کی اور دنیا کی سلامتی وابستہ ہے۔ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب، ہم ان سے محبت کریں گے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کروا کر مدینے کی گلیوں میں گھما رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے دیکھا اور کہا اے کیا سواری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، تو سواری تو دیکھ رہا ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیرا سوار کون ہے؟ کہ تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ حسین کی سواری کون ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا سوار کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ آتے اپنی کالی کملی مبارک میں اپنے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسن اور حسین کو چھپا لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے رب، میں اپنے گھر والوں سے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمیں محبت کا درس دے رہے ہیں کہ امام حسین کبھی آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز ادا کر رہے ہوتے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جب امام حسین سوار ہوتے تو اللہ کے رسول اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں کبھی خوب سیر کروایا کرتے تھے کہ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ نواسہ رسول ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی دین کے لیے، اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ شہادت دی کہ 10 محرم کا دن وہ مقرب دن ہے۔ اور ایون اگر ہم اسلامک تاریخ کو پیچھے سے بھی پڑھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، تو یہ وہ دن ہے 10 محرم کا کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہت سے جو موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فالوورز ہیں، جو یہودی ہیں، یہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھا کریں، اور بلکہ عاشوراء کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 9 کا دن بھی ملا لیا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جو عاشوراء کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ یہ وہ محبتیں ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عقیدت ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے ترمذی شریف میں حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی علی المرتضیٰ، فاطمہ، حسن اور حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت اطہار اور اپنے مدینے شہر سے بڑی محبت ہوتی تھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شہر سے مجھے اتنی محبت ہے کہ مدینے شہر کے درخت بھی کاٹے نہیں جائیں، اور جو مدینے شہر کے لوگوں کو ڈرائے دھمکائے اس پر خدا کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور ان پر تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور اپنے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت تھی۔ اور یہ وہی امام حسین ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی محبت کا ثبوت کربلا کے میدان میں جا کے حق ادا کر دیا کہ آپ کی جو یزید سے جنگ تھی وہ کوئی اقتدار کی خاطر نہیں تھی، مال و مرتبے کی خاطر نہیں تھی، کوئی عہدے کی خاطر نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اور حضرت امام حسین کو اللہ نے اتنی سر بلندی عطا کی کہ قیامت کے دن تک حضرت امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اور یہی امام حسین کہ جن کو دھوکے سے بلایا گیا تھا کہ آپ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے صرف ایمان کے لیے اور حق کے لیے اور حق اور باطل کے لیے آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا تاکہ اپنے نانا کے دین کو آپ سر بلند کر سکیں، کہ وہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کی پرورش مدینے میں ہو، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کیسا ہوگا؟
کہ ہم چند دن کے لیے عمرے پہ جائیں تو ہم چند دن کے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم مدینے سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اور جب حسین مدینے سے جدا ہوا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ اور آپ رات کے وقت مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، 3 شعبان المعظم کو آپ مکہ میں پہنچے، اور آپ کی طرف سے مسلم بن عقیل جو تھے 40,000 کوفی، انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس آپ کے دوست، انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ کوفی وفا نہیں کرتے، لیکن حضرت امام حسین جو تھے انہیں حقیقت معلوم بھی تھی، لیکن دین کے لیے اور حق اور باطل کے فیصلے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ لیکن راستے میں ہی آپ کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں نے یزیدیوں کے خوف سے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی۔ تو وہاں پہ آپ کو آپ کے دوستوں نے اور چند احباب نے منع کیا کہ آپ واپس چلے جائیں، تو حضرت امام حسین نے وہاں خطبہ دیا کہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، بچوں کو پیاسا تڑپایا جائے گا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں۔ میں امام حسین اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف لڑنے والوں کی مثال تو ہو کہ کون ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے، کہ یزید وہ بدبخت تھا کہ جو حلال کو حرام قرار دیتا تھا، اور یہ وہ یزید اور اس کی فوج تھی جنہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے جو ساتھ اہل بیت اطہار اور جو نوجوان تھے اور جو بوڑھے اور بچے تھے ان پر اپنے ظلم کی حد ختم کر دی تھی۔ اور انہی کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ان پر اللہ کی طرف سے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کو اہل بیت اطہار اور حسن حسین کی محبت قرار دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین کو دکھ دے، تکلیف دے، وہ جان لے کہ اس نے مجھے دکھی اور تکلیف کیا، اور جس نے مجھے دکھ اور تکلیف دی بے شک اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ اور انہی کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا سوچتے بھی ہیں، اللہ ان کے لیے قیامت کے دن ایک ذلت والا عذاب تیار کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یزید، اور جنہوں نے دھوکے سے حضرت امام حسین کو کہا کہ آ جائیے امام حسین، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہاں پہ باغ بھی پک گئے ہیں، میوے بھی لگ گئے ہیں، اور حضرت امام حسین اگر جنگ کی نیت سے جاتے تو عورتیں اور بچے معصوم ساتھ نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین کو کسی اور نیت سے بلایا گیا تھا، اور امام حسین نے اپنا مقصد، جو دین کا مقصد تھا، جو حق کا مقصد تھا کہ اسلام سر بلند رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کا وہ حق ادا کر سکیں۔ اور یہ حضرت امام حسین کے ساتھ یہ چند نفوس جو تھے، یہ پاک عورتیں تھیں، پاک ہستیاں تھیں، اور ان کے گھر والے تھے کہ جو یہ وہاں سے کوفہ کی جانب سے یہ کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، کہ حضرت امام حسین جو تھے انہوں نے قریباً روایات میں اور تاریخ بتاتی کہ 150 لوگوں کے ساتھ they were only 150 people with امام حسین، کہ جنہوں نے کربلا میں جا کر خیمے لگا لیے تھے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے جو اگینسٹ میں تھے 22,000 فوجی، یزیدیوں کی فوج کے مقابلے میں صرف 150 لوگ تھے، کہ کہاں پہ 22,000 انیمیز تھے، دشمن تھے، اور کہاں پہ 150 لوگ تھے۔ اور 150 وہ لوگ تھے جن میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے۔ ایون حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر اور امام زین العابدین۔ اور امام حسین کا جو چھوٹے بیٹے علی اصغر تھے جن کی عمر صرف 6 منتھ تھی، کہ ان کو بھی وہ بھی ساتھ تھے۔ اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والوں پر فرام 7th
ٹل 10 محرم 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا. 7 سے 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا تھا. اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ صبر کی مثال، وہ اعلیٰ عظیمت کی مثال یہ قافلہ، اور اتنے صبر اور استقامت کی مثال والے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مگر اسلام اور دین کو بالکل بھی آنچ تک نہیں آنے دی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے نے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور ہمارا دین اور ایمان ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کی محبت نہیں تو ہمارا دین ایمان ہی کامل نہیں. کہ جن کی محبت کو رسول اللہ کامل ایمان فرمائے، انہوں نے اپنے اس محبت کا حق جا کر کربلا میں ادا کیا. یہ وہی واقعات ہیں جو تاریخی واقعات ہیں. کربلا کے میدان میں جس طریقے سے یزید اور اس کی فوج نے ظلم کیے، ستم کیے، اور دوسری جانب اہل بیت اطہار کے گھر والوں نے اپنے صبر کیے اور اپنے صبر کی بے مثال مثالیں قائم کر دی کہ قیامت کے دن تک دنیا حسین کو سر بلند کرتی رہے گی، حسین کے نام کو زندہ باد کرتی رہے گی، اور حسین نے اپنے نانا کے دین کا حق کربلا میں ادا کر دیا. تاریخی واقعات بہت سے ہیں کہ جن میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین جب علی اصغر کی پیاس کے لیے آپ باہر آئے تو کسی نے حضرت علی اصغر جس وقت 6 مہینے کا بچہ تھا تو انہوں نے حضرت علی اصغر کو تیر مار کر شہید کر دیا. اور امام حسین نے جب حضرت علی اصغر کا ننھا سا جسم اپنے بازوؤں میں لے کر کہا اے اللہ، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے عرض کی اے مولا، حسین کی اس ننھی سی قربانی کو قبول فرما لے. اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جاتے رہے. اونو محمد گئے، علی اکبر گیا، قاسم گئے، بھتیجا، بھانجے، آپ کے بیٹے، سب نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں. اور یہ اسلام، یہ بنا بنایا دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ان سے پوچھے جنہوں نے کربلا میں گئے، جنہوں نے وہاں پہ خیمے لگائے، کس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کی خاطر یہ ساری تکلیفیں اور مشکلات کو سہا تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین 18 سال کے بیٹے علی اکبر کا کبھی لاش، کبھی قاسم بن حسن، اونو محمد کے لاشیں اٹھا کر جب خیمے میں لا رہے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں پر کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے کہ سیدہ زینب بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں، اور 71 لاشیں before the martyr of حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے 71 لاشیں بکھرے پڑے تھے میدان میں. حضرت امام حسین جو تھے وہ جب آخری رہ گئے تو وہ اپنے خیمے میں آئے. آپ نے اپنی گھر والوں سے اجازت طلب کی اور جانتے تھے کہ حضرت زینب جانتی تھیں، حضرت سکینہ جانتی تھیں اور حضرت شہربانو جانتی تھی کہ جو بھی خیمے سے باہر میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حضرت امام حسین کو گھوڑے پر سوار کرنے والی بھی زینب تھی اور ساری شہزادیوں کو صبر کی تلقین کرنے والی بھی زینب ہی تھی کہ 22,000 کے مقابلے میں تنہا حضرت امام حسین جو تھے وہ اکیلے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر ڈٹے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اپنی ذات پر اتنے ظلم و ستم سہے لیکن انہوں نے دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھا. اور پھر تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب گھوڑا خیمے میں خالی پلٹا ہوگا تو سکینہ کس طریقے سے روئی ہوں گی. حضرت زینب علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں اور امام زین العابدین بیمار تھے تو کس طریقے سے ان کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور جب انہیں دمشق کے بازاروں سے لایا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. یہ کاروان جو تھا ایک جگہ رکا اور ایک چرچ تھا وہاں پہ
تو وہاں پہ جو عیسائی راہب تھا اس نے جب باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ جب عیسائی راہب نے دیکھا کہ کچھ ایسے کٹے ہوئے سر ہیں جن کو نیزوں پر سوار کیا گیا ہے، کچھ عورتیں ہیں، تو وہ عیسائی جو تھا وہ باہر آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کا سر اقدس ہے۔ تو اس عیسائی راہب نے ایک رات کے لیے 10,000 دینار اس نے دیے اور اس نے کہا کہ میں اس سر اقدس کو اپنے چرچ میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے چرچ میں لے کر گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس عیسائی راہب اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ ساری رات امام حسین کے چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹتی رہیں اور وہ زیارت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر اسلام بھی قبول کروایا اور ان کو جنت کی بشارت بھی عطا کی، اور انہوں نے کہا کہ تم کتنے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب خیمے جلائے گئے، 72 شہیدوں کے جو کٹے ہوئے سر تھے ان کو نیزوں پر چڑھایا گیا، اور ان میں سب سے جو سر بلند تھا حضرت امام حسین کا سر اقدس تھا، جو سب سے بلند کیا گیا تھا نیزے پہ، اور اتنا ظلم کیا گیا کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ حضرت امام حسین نے حق کو نہیں چھوڑا، آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، آپ کو کوئی مرتبے یا عہدے کا لالچ نہیں تھا، بلکہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتے تھے۔ یزید وہ بدبخت تھا کہ جو ہر برے کام اور ہر برائی کی جڑ تھا، اور امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور پھر روایات تاریخ میں بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ جو تھا کہ دمشق کی جانب جا رہا تھا تو سب کے سر نیزوں پر سوار تھے، جو شہید تھے، اہل بیت اطہار کے جو اس جنگ میں نوجوان شہید کر دیے گئے تھے، اور ان میں سب سے حضرت امام حسین کا سر اقدس بلند تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کبھی رسول کے کاندھے پر، کبھی نوکے ثنا پر، حسین آپ کو جب بھی دیکھا سر بلند دیکھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت زینب تھی، حضرت شہر بانو تھی، حضرت سکینہ تھی، اور حضرت قاسم، حضرت امام زین العابدین تھے جو اس قافلے میں سوار تھے۔ اور پھر جب یہ قافلہ دمشق کے بازاروں میں سے گزر رہا تھا تو روایات میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے دیکھا کہ لوگ دمشق میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے، اور وہاں پہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ ریئلٹی کیا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، بلکہ یہی یزیدی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، یہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنے حاکم کی نافرمانی کی ہے، غلط بتایا گیا تھا۔ تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب دمشق کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی ہیں، وہ اپنی چھت سے نیچے آئیں کہ جنہوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان دیا اور کچھ ایسے ہی تحفے تحائف دیے۔ تو حضرت زینب نے بڑی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ان بزرگ عورت کو دیکھا اور کہا کہ کربلا سے لے کر دمشق تک ہمیں کسی نے محبت کی اور اتنی عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، آپ مجھے بتائیے آپ کون سی بزرگ خاتون ہیں؟ تو حضرت زینب کو اس بزرگ خاتون نے کہا کہ میرا نام فضہ ہے، اور میں اپنے اوائل بچپن کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا مدینہ پاک میں ان کے گھر میں خادمہ تھی، میں مخدومہ کائنات جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، میں ان کی خادمہ تھی، کہ میں وہ مخدومہ کائنات جو کائنات کی تمام عورتوں کی سرداری ہے، میں ان کے گھر میں اپنے بچپن کی عمر میں ان کی خادمہ تھی۔ تو مجھے ایک دن فاطمہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے فضہ، اگر کبھی تیرے دمشق میں کوئی بھی لوگ آئیں تو ان کی مدد ضرور کرنا۔ تو میں آج اپنی کائنات میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا آج میں نے یہ قول پورا کر دیا ہے۔ تو حضرت زینب جو تھی حضرت فضہ کے گلے لگ کے رونے لگی اور کہنے لگی کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ میں وہی زینب ہوں جن کے بالوں میں آپ کنگھی کیا کرتی تھی۔ اور حضرت فضہ نے پوچھا کہ میرا حسین کدھر ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ نیزے کی نوک پہ جو سب سے بلند سر تمہیں نظر آئے فضہ، وہ دیکھ لینا، وہی تمہارا حسین ہے۔
اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت امام حسین کا سر مبارک جب تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے آگے پیش کیا گیا اس کے دربار میں، تو حضرت امام حسین کے لب مبارک ہل رہے تھے، تو ابن زیاد نے جب ان حضرت امام حسین کے لبوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ تیرے لب ابھی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو حضرت زید بن ارقم جو کہ ایک بوڑھے صحابی رسول تھے، وہ وہاں دربار میں موجود تھے، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا کہ واللہ یزید، اپنی چھڑی کو حسین کے لبوں سے ہٹا لو، میں نے ان لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ کہ یہ وہ کربلا کے واقعات کہ جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے واقعے کے بعد، کیونکہ آپ نے کربلا کے سارے دکھ اور دردناک واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے واقعات کے بعد کبھی ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی تھی کہ آپ کہتے کہ میں پانی پیتا ہوں مجھے کربلا والوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ امام حسین کہتے میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیوں تو مجھے علی اصغر اور علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے۔ اور ایک دن امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے کہ آپ بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قصاب نے ایک جانور ہے جس کو اس نے ذبح کرنا ہے، تو وہ جانور کو اتنی اس نے محبت کی، پیار کیا اور اس کو پانی پلایا اور پھر اس کو ذبح کیا۔ تو امام زین العابدین نے بڑھ کے پوچھا کہ آپ کا کتنا اچھا عمل ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو خوب پیار کرو اور اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار لگ گئی اور آپ رونے لگے اور کہا کہ جب کربلا میں میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا وہ تو بہت پیاسے تھے جب انہیں شہید کیا گیا۔ کہ یہ وہ کربلا کے واقعات ہیں کہ جن میں امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا، حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کا سر سجدے میں تھا، عصر کا وقت تھا اور آپ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے امام حسین، کہ جب آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کی زندگی، آپ کی شہادت ہمیں یہ کربلا کا یہ درس ملتا ہے کہ نماز جو ہے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا۔ کہ یہ وہ گھرانہ کہ جنہوں نے عشق کی مثالیں، اپنے نبی کے، اپنے نانا کے دین کی مثالیں، جنہوں نے اس طریقے سے سر بلند کی قیامت کے دن تک حسینیت زندہ رہے گی۔ اور ایک شاعر نے لکھا آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہ کریم ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو حضرت امام حسین کی
شریعت مطہرہ پر اور ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ دین اور دنیا کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ دین و دنیا کی اللہ کریم ہمیں بھلائیاں عطا کرے اور ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، اسوہ حسین اور اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انہوں نے حق اور باطل کی خاطر اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا، اللہ کریم ہمیں اسی دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیے گا۔ عاشورہ کے دن، کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، اپنے گھروں میں ختم شریف کا اور نوافل کا اور روزے کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی ان عبادات کو اور ان محبتوں کو اور ان عقیدتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔